بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ایک آیت ہم نے آج تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی ہم سے مانگتا ہے ہم اس کی کھیتی میں بہت اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو ہم سے دنیا کی کھیتی مانگتا ہے ہم اسے بھی دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھا جاتا. جو دنیا مانگتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم دنیا دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اسی لیے میرے عزیزو آخرت مانگو تو فرما رہا ہے کہ دنیا بھی دے دے گا اللہ. آخرت مانگو، 4 دن کے لیے کیا مانگو گے یہاں پر؟ کتنا بڑا گھر مانگو گے، کتنی گاڑیاں، کتنی اولادیں، پھر اس کے بعد تمہاری سانس اکھڑ جائے گی، ختم. ہمیشہ کا جو گھر ہے وہی مانگو اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر دنیا مانگنا بھی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں مانگو جیسے اس نے خود سکھایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر، اور آخرت میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ مجھے عطا کر. وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. دنیا میں اچھی چیز مانگنا کیا ہے؟ کیا اچھی چیز مانگو گے؟ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آپ گیس کرو، آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ ایک بڑا محل، بہت سارا مال، بڑی جائیداد. دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے المرأۃ الصالحہ خیر متاع الدنیا. پورے دنیا کے سامان میں اگر سب سے اچھی چیز کوئی ہے تو نیک بیوی کا مل جانا. نیک بیوی اگر کسی کو ملی ہے آدھی دنیا ملی ہے اس کو. یہ حدیث پاک کی بات میں کہہ رہا ہوں. تو دنیا جب مانگی جائے تو نیک و صالح عورت کی تمنا کرنا یہ آدھی دنیا مانگنے کے برابر ہے. حقیقت ہے میرے عزیزوں، وہیں سے تمہاری نسل ہے، وہیں سے تمہارا گھر ہے، وہیں سے سب کچھ ہے. حتیٰ کہ تمہارے دماغ کا بھی سارا سکون یا برباد ہونا سب وہیں سے کنیکشن ہے. دیکھ لو ایک بار، بہت سارے لوگ جو شادی شدہ ہیں اس کو آزماتے ہوں گے یا محسوس کرتے ہوں گے، زندگی پھر جڑ جاتی ہے. کوئی کام میں وہ تنہا نہیں ہے، ہر چیز میں ساتھ ہے. اور اگر ساتھ والی جلاد ہے تو پھر اس کی یہ آدھی جہنم یہی ہے، اس کی آدھی جہنم یہی ہو جاتی اگر جلاد مل گئی. کیونکہ اس کے دماغ پر اثر ہے، اس کے بزنس پر اثر ہے، دوستوں پر اثر ہے. رات کو سویا نہیں، دن بھر بک بک کرتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد سگریٹ کی عادت، بیڑی کی عادت، پھر نشے کی عادت، پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے. اگر خاتون صحیح نہ ہوئی تو اس نے اپنی زندگی آدھی تباہ کر لی. اور اگر نیک ہوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام تمہیں دے دیا، بہت بڑا انعام دیا. میں نے حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں. کتابیں جو انہوں نے لکھا، زلزلہ، زیر و زبر، بہت ساری. ایک کوئی کتاب ہے جس کتاب کو انہوں نے انتصاب جو کرتے ہیں نا، کتاب لکھنے کے بعد شروع میں کسی کے نام پر کیا جاتا ہے. میں اپنے پیر کے نام پر یہ کتاب کر رہا ہوں، غوث پاک کے نام پر، غریب نواز کے نام پر کتاب کو منسوب کرتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی بیوی کے نام منسوب کیا. تو اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ اگر میری بیوی کا تعاون نہ ہوتا تو میں اتنے دین کی خدمات کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے، اگر سوار رہتی تو پھر یہ کہاں جاتے، کہاں خدمت کرتے دین کی، کب کتاب لکھنے دیتی. بچے کی دوا لاؤ، بچے کا دودھ ختم ہو رہا ہے، بازار سے سامان لاؤ، گھر میں آٹا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو تم تو پورے دن بھر کون سے دین کی خدمت کرتے. حقیقت انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جسے نیک و صالح خاتون عطا کرے وہ اس کے لیے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے. اچھا، جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ نیک بیوی کی تمنا رکھتے ہیں تو یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس میں یہی شامل ہے، اے اللہ ہمیں دنیا کی سب سے اچھی چیز عطا کر
تو اس دعا میں وہ شامل ہے، اللہ نیک چیز عطا فرمائے، نیک عطا فرمائے۔ دوسری ایک دعا ہے، رب 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سکھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں وہ بیویاں دے یا وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور پھر متقین کا ہمیں امام بنا دے۔ متقین کا امام مطلب اولاد ایسی صالح پرہیزگار ہو کہ ہم ان کے امام ہوں۔ میرے عزیزو یہ دعا آپ کیا کریں۔ اخیر میں آج جو اہم آیت ہے اس پر میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے حضور سے یوں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں کیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے محبوب آپ فرما دیں دین کی تبلیغ جو میں نے تمہیں کی ہے، تمہیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، نماز روزے سب سکھائے، ان سارے کاموں پر اے میری امت کے غلاموں میں تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال، وہ کیا ہے؟ میری اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے محبت۔ یہ حضور پاک نے فرمایا، کوئی چیز اجرت میں نہیں چاہیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت، تو اندازہ کرو کہ کتنی اہم چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی محبت کتنی عزیز ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، ایک جگہ مات شہیدہ، جو حضور کی آل اور اہل بیت کی محبت میں مر گیا اسے شہادت کی موت دی جائے گی، شہادت کی موت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہے؟ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہے یہ آل ہے۔ ساتھ ہی مفسرین نے فرمایا حضور کی تمام ازواج مطہرات وہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں چچا حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس اہل بیت میں سے، حضور کے گھر والوں میں سے۔ ان سب سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے، اور فرمایا کہ جس کے اندر بغض ہے اہل بیت کا تو پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا۔ بغض مت پالو۔ حضور فرماتے فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے عداوت کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور رسول سے دشمنی پھر کون سا ایمان ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی محبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ محبت نہیں جو آج کچھ چوہے سکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں، اہل بیت کی محبت یقیناً ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن غلو نہیں کرنا، اس میں ایسا مبالغہ نہیں کرنا کہ اہل بیت کو نبیوں کے اوپر پہنچا دیا یا پھر ان کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، وہ محبت کی بات میں نہیں کرتا۔ یقیناً ہماری اولاد، ہمارے جان، ہمارے مال، سب سے زیادہ ہم ہمارے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ان سے محبت فرماتے تھے، کس قدر محبت، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور کا ایک جبہ تھا کافی چوڑا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ٹھنڈیوں کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پورا اوڑھ کر کے آئے یا چادر اوڑھ کر کے آئے، لیکن اندر کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بہت دیر تک کوشش کیا کہ حضور کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں، بعد میں چادر ہٹی تو پتا چلا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھتے تھے۔ میرے عزیزوں، حضور نماز کے لیے جائیں تو کوئی ہے جس کی مجال جو حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جائے؟ وہ حسین اعظم ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے عالم میں اگر وہ سجدے میں پیٹھ پر چڑھتے تو حضور سر نہیں اٹھاتے تھے، سر نہیں اٹھاتے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر بچہ نماز پڑھنے کے دوران آ گیا تم ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے سائیڈ کر سکتے ہو. اگر اچھل کود کر کے گود میں لٹک گیا تمہاری نماز میں، چھوٹا بچہ نہ سمجھ، تو تم ایک ہاتھ سے اس کو ہٹا سکتے ہو. شریعت نے یہ اجازت دی ہے. ماں کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے. مصلی پر نماز پڑھتے وقت کبھی کبھار بچے سجدہ گاہ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ کیسے کرے؟ حکم ہے کہ ان کو اٹھاؤ، سائیڈ کرو اور پھر سجدہ کرو، تمہاری نماز میں خرابی نہیں ہے. یہ مسئلہ تو ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے سوار ہونے کے وقت نہ اپنی پیٹھ سے ہاتھ کھینچ کر کے ان کو الگ کیا، نہ ہی ہلا کر کے ان کو گرایا، بلکہ جب تک خود امام حسین اترے نہیں میرے آقا سجدے میں ہی لمبا سجدہ ہو جاتا تھا. یہ نازوں کے پلے ہوئے شہزادے کس کے ہیں؟ میرے آقا کے ہیں. اور پھر فرمایا میرے آقا نے کہ جنت کے پھول جس کو ریحان کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ خوشبو ان پھولوں کی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ ریحان کوئی دنیا میں ہے تو وہ حسن و حسین ہے. کیونکہ صحابہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی بچوں کو چومتے ہیں نا، بوسہ دیتے ہیں، کبھی ان کے گال پہ بوسہ دیا، کبھی ان کی گردن پہ دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ نہیں سونگھتے تھے، یوں گردن کے پاس قریب لے جا کر سونگتے تھے اور چہرے کو سونگتے تھے. بوسہ لیتے ہیں نا، چومتے ہیں، چومنا بھی ثابت ہے، بوسہ لینا بھی ہے، لیکن سونگتے تھے. صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان بچوں کو سونگتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ جنت کے ریحان ہیں، یہ ریحان ہیں، یہ میرے لیے دنیا میں جنت کے ان پھولوں میں سے ہے، ان کی خوشبو سونگی جائے گی. ان کے مقامات جس قدر بیان کریں وہ کم ہے. ہر سال محرم میں اہل سنت و جماعت کا یہ شیوا رہا ہے کہ اہل بیت کی بارگاہ میں ہم ہر سال حاضری دیتے ہیں بیانات کے ذریعے. لہٰذا اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، اپنے اس چیز کو باندھ کر کے لے جانا جینا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بعد دو محبتیں شرط ہے تمہارے لیے، ایک حضور کے صحابہ کی اور دوسرے حضور کے اہل بیت کی. کسی میں کمی نہیں کرنا، نہ صحابہ کو گالی دینا، نہ اہل بیت کی کمی کرنا. کہیں ادھر سے ادھر ہو گئے گمراہ ہو کے مرو گے. حضور کے صحابہ ان کا اپنا مقام ہے، حضور کے اہل بیت ان کا اپنا مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی جو عزت قرآن میں بیان کی، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ یہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر سے ہر گندی چیز کو پاک کر دے، دور کر دے، اور تمہارے گھر والوں کو خوب پاک و ستھرا کر دے. اسی لیے حضرت فاطمہ کو کیا کہتے معلوم ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ. طاہرہ کا مطلب وہ نہایت ہی پاک. میں ایک آپ کو یہ بات دے کر کے رخصت ہوتا ہوں، اس بات سے آپ اندازہ کر لیں گے، مزے کی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے دنوں میں دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، ان کے گھر جاتے تھے. حضرت انس کے ام سلیم یہ صحابیہ ہیں، خدمتگار تھی حضور کی. وہ کہتی ہیں کہ حضور جب میرے گھر آتے سوتے، گرمی زیادہ ہوتی تو پیشانی پر پسینے جمع ہوتے اور ٹپکنے لگتے. حضرت ام سلیم وہ پسینے کی بوندیں جمع کرتی تھی اور شیشی میں بھر لیتی تھی. ایک دن حضور پاک بیدار ہوئے، پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں حفاظت سے رکھتی ہوں. مدینے میں جب بھی کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو دلہنوں کو ہم یہ عطر کے طور پر لگاتے ہیں.